السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل نالج کی دنیا آفیشیل. ہمارے اس پیارے یوٹیوب چینل پہ آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بخیریت ہوں گے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے اگزامس جو چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اچھے جا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں. کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے گی. چلیے اب کچھ بچوں کا، ہمارے کچھ پیارے بھائیوں اور بہنوں کا کچھ آخری امتحان بچ گیا ہے جو اردو کا ہے، جو کل ہونے والا ہے. تو اس میں بہت سارے کوشچنس آتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے اردو کے ماڈل پیپر اور امپورٹنٹ کوشچن کا ایک ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور سبجیکٹو کا تو میں نہیں بنا پایا، لیکن میں سبجیکٹو میں سے ہی ایک بہت ہی خاص چیز اردو خط لکھنا ہے. خط کس طریقے سے لکھنا ہے، لکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور خط کیا ہونا چاہیے، تو میں وہ چیز لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وہ امپورٹنٹ ٹاپک پہ خط لے کر حاضر ہوا ہوں جو اکثر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں. آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت بہت فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں تک آگے پھیلائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں. چلیے شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے خط لکھنا، خطوط نویسی لکھا ہوا. خط کی جمع خطوط، واحد جمع ہی بہت آتا ہے ایگزام میں. خط کی جمع خطوط ہوتا ہے اور خطوط نویسی فارسی لفظ ہے. نویسن مصدر لکھنا ہوتا ہے. نویسی، خطوط نویسی، خط لکھنا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس میں پہلا سوال دیا گیا ہے، بس سوال کے ذریعے اس کو بتایا گیا ہے. دیکھیے اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیے جس میں لائبریری کے انتظام کو درست کرانے کے سلسلے میں خصوصی توجہ مبدل کرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. چلیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں اب کیا اس کی جواب ہے. تو دیکھیے جواب اس میں دیا گیا ہے. دیکھیے خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر ایک جواب نمبر فلاں، مطلب جون سا بھی اب سوال میں یہ دیا ہوا کوشچن کہ آپ خط لکھیں، تو جواب نمبر لکھنے کے بعد سب سے پہلے لکھنا بخدمت، یعنی کہ آپ کی خدمت میں میں یہ پیش کر رہا ہوں، یہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے جناب عالی پرنسپل صاحب ڈاکٹر ذاکر حسین، انٹر کالج پٹنہ. تو آپ یہاں پہ اپنے کالج کے پرنسپل صاحب جناب عالی پرنسپل صاحب ڈاکٹر ذاکر حسین، انٹر کالج پٹنہ. اور ایسے آپ ضلع اسکول سے ہیں تو ضلع اسکول کے ٹیچرز کا نام یا پرنسپل کا نام، کسی کی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں، پرنسپل کے نام. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. گزارش ہے کہ ہم طلبہ درسی کتاب کے علاوہ دوسری معاون کتابیں اپنی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے بے حد مفید سمجھتے ہوئے کالج لائبریری کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ نہایت گرانی کے دور میں بمشکل ایک سیٹ ضروری کتابیں بازار سے خریدنا ناممکن ہوتا ہے. اس لحاظ سے کالج لائبریری میں اگر مطلوبہ اور مفید کتابوں کی کئی جلدیں مہیا کرا دی جائیں تو انشاءاللہ ہماری دشواریاں دور ہو جائیں گی. فی الحال ہم طلبہ آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کی ہمت کر رہے ہیں. اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر توجہ فرمائیں گے. یہ آپ کا یہ ہو گیا مین ٹاپک کہ آپ کس چیز کے بارے میں انہیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتا دیے. اس کے بعد آپ اپنی بات کو ایک پیش کر سکتے ہیں. چند ماہ کے بعد امتحان ہونے والا ہے، اگر اس جانب جلد خصوصی خاص طور سے توجہ کی جائے تو ہماری مذکورہ دشواریاں دور ہو جائیں گی. آپ کی مہربانی کے لیے ہم لوگ آپ کے نہایت شکر گزار ہوں گے. یہ ہو گیا آپ کا. اس کے بعد پھر تب نام لکھ دینا ہے نیچے طالب علم یا آپ کا پیارا طالب علم
آپ کا ایسے کچھ بھی لکھنا ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹیچر سے ادب کے دائرے میں رہ کے لکھنا ہے. اپنا کلاس لکھ دینا ہے، سال دوم انٹر کلاس دوم، اور اپنا نام لکھ دینا ہے، جو بھی نام ہے آپ کا وہ نام لکھ دینا ہے اور ایڈریس لکھ دینا ہے. یہ آپ کا ایک آسان طریقے کا ہو گیا. اپنے لفظ میں لکھ سکتی ہیں، بس کچھ چیزوں کا خیال رکھنا درخواست میں ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیے ایک اور اسی ٹاپک پہ ہے ایک اور، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اگلا کوشچن دیا ہے، اپنے پرنسپل کو درخواست لکھیے جس میں اپنی بہن کی شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لیے چند دنوں کی فرصت طلب کیجیے. یعنی چھٹی مانگنا ہے اپنے پرنسپل کو ایک لیٹر لکھ کر کے اپنی بہن کی شادی میں شریک ہونے کے لیے، تو اس سے چھٹی مانگنی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے بتائے ہیں وہی طریقے سے خط کو لکھنا بھی ہے. خط ہے بخدمت جناب عالی پرنسپل صاحب، اور اپنے کالج کا نام لکھنا ہے. اس کے پھر موضوع یہاں لکھنا ہے. موضوع ایک ہفتے کی فرصت کے سلسلے میں. الگ الگ طریقے میں تھوڑا دیا ہے، تو جو سا آپ کو آسان لگے اس طریقے میں آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں. ایک ہفتے کی فرصت کے سلسلے میں، یعنی ایک ہفتے کی چھٹی کے سلسلے میں. اسے لکھنا جناب عالی، عرض یہ ہے کہ میری بڑی بہن کی شادی 5 اکتوبر کو طے ہونی پائی ہے. ٹھیک ہے، اب جو بھی لکھنا ہے جس طریقے سے، اس تقریب میں میری شرکت نہایت ضروری ہے. انتظام کے سلسلے میں والد صاحب کو میرا تعاون درکار ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھ دینا ہے آپ لوگوں کو، درکار ہے. اس لیے ناچیز آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ مذکورہ تقریب یعنی شادی میں شرکت کے لیے 1 ہفتے کی فرصت عنایت فرمائیں گے. عین نوازش و کرم ہوگی. آپ کا شاگرد الطاف حسین. ایسے کر کے جو بھی لکھنا ہے اس طریقے سے آپ خط کو لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور ٹاپک پہ آتا ہے خط لکھنے کے لیے کہ اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں سالگرہ میں شرکت نہ کرنے کی معافی طلب کیجیے. یعنی کہ ان کے سالگرہ جس میں سالگرہ میں شرکت نہ کرنے کی معافی طلب کیجیے، یہ بتایا گیا ہے. مطلب کہ ایک درخواست لکھنا ہے، ایک لیٹر لکھنا ہے اپنے دوست کو، اس میں ان کے برتھ ڈے، ان کے سالگرہ میں شریک اب نہ ہو پائیں، اس کے لیے معافی طلب کرنا، معافی مانگنا ہو. تو اس کے لیے دیکھیں کیسے لکھنا ہے. جواب ہے پٹنہ. پہلے اوپر دیکھیے، اوپر الگ الگ طریقے سے دیا گیا، یہ دیکھیے الگ پیٹرن پہ دیا گیا. پھر اس میں دیکھیے پہلا اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ پٹنہ مسلم سائنس کالج پٹنہ. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اسکول جہاں سے آپ لکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، اس جگہ کا نام لکھ دینا شروع میں. اس کے بعد پھر تب ڈیٹ ڈال دینا ہے. پھر برادر عزیز خالد تنویر السلام علیکم. ٹھیک ہے، دیکھیے سلام تو ہر لیٹر کے شروع میں کرنا ہے، کیونکہ حدیث ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. یہ خط کے ذریعے ہی بات ہو رہی ہے آپ کی، تو اس میں بھی سلام آپ کو کرنا ہی چاہیے. سلام کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. برادر عزیز خالد تنویر السلام علیکم. بھائی تم نے تو کمال کر دیا. تم نے کس طرح گوارا ہوا کہ شہر پٹنہ میں آئے اور مجھ سے ملے بغیر چلے گئے. میں تم سے ملنے کو بے چین ہوں. تم شاید اس لیے رنج ہو کہ میں نے تمہاری سالگرہ میں شرکت نہیں کی. بھائی تمہاری سالگرہ کی اطلاع تھی، مطلب مجھے پتا تھا آپ کی سالگرہ کا. مجھے کارڈ بھی بوقت مل گیا، لیکن افسوس کہ اسی دن میری والدہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی. ان کی علاج کی وجہ سے سارے خاندان والوں کا برا حال ہو گیا. خاندان میں ماں کی کیا اہمیت ہوتی ہے تم اچھی طرح واقف ہو. ڈاکٹر نے تشویش میں مبتلا کر دیا، یعنی سوچنے پر مجبور کر دیا. ہم سب اداس تھے، ہر وقت اللہ سے دعا کر رہے تھے الہی میری والدہ کو جلد سے جلد اچھا کر دے. یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے سالگرہ میں شریک نہ ہو سکا.
اس کا مجھے افسوس ہے اور میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میرا معقول عذر یعنی جو عذر بیان کیا گیا ہے شرعی بنا پر تم مجھے ضرور معاف کر دو گے، یعنی کہ شریعت کے حساب سے، کیونکہ جب سامنے والا شریعت میں ہے کہ جب سامنے والا آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے، تو ضرور معاف کر دو گے۔ اس کے بعد پھر ہے میں تہہ دل سے تمہارا صحت اور کامیابی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تم کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور دنیا و آخرت کی تمام خوشیوں کا مستحق بنائے، خوشیاں آپ کو دے، یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے پھر تب طالب خیر طلب کرنے والا محمد شفقت، ٹھیک ہے، اپنا نام لکھ دینا اس جگہ پہ، کیونکہ چلیے اسی طریقے سے اب اگلا سوال آپ لوگ سب مطلب اس کو جتنے جو خطوط ہیں، جتنے خط وغیرہ جو ہیں، ہر ایک کو آپ لوگ لکھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے اس کو لکھ کر کے آپ وہاں ایگزام میں دے سکتے ہیں۔ میں ایک پیٹرن بتا رہا ہوں، اس میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ خط ہی یہی لکھنا ہے، میں ایک پیٹرن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے خط کو لکھنا ہے، کس طریقے سے ارینج کرنا ہے، کہاں پہ موضوع ڈالنا ہے، کہاں پہ کیا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں، ایک اور دیا ہے کہ اپنے کالج، یہ بھی دیکھیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، پچھلے سال مطلب اس بار 12th کے سینٹ اپ پہ یہ کوشچن آیا تھا۔ اپنے کالج کے پرنسپل کو ایک درخواست لکھیے جس میں پوری فیس معاف کرانے کا گزارش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پرنسپل کو ایک لیٹر لکھنا جس میں کہ بتانا ہے کہ میں پیسے اس سال کا پیسے پوری فیس نہیں دے پاؤں گا، اس کے لیے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ بخدمت کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے، یہاں پہ سلام کر دینا، اس جگہ پہ سلام لکھ دینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد پھر تب ڈاکٹر ذاکر حسین انٹر کالج، اپنے کالج کا نام لکھنا، پھر ایڈریس لکھ دینا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے، اس کے بعد یہاں سے شروع کرنا ہے جناب عالی، پھر ایک لائن چھوڑنا ہے، اس کے بعد نیچے سے شروع کرنا ہے گزارش خدمت عالیہ یہ ہے کہ میں آپ کے انٹر کے سال دوم کا ایک غریب طالب علم ہوں۔ نوٹس کے ذریعے ہم لوگوں سے درخواست برائے معافی فیس طلب کی گئی ہے، یعنی کہ نوٹس کے ذریعے ہم لوگوں کو درخواست معاف کرنے کے لیے درخواست مانگا گیا ہے۔ میں بھی مستحق اور طالب مدد ہوں، مطلب مدد کا طالب ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے درجے میں اول آتا ہوں اور تمام مضامین میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہوں۔ میرے والد ایک بہت ہی قلیل تنخواہ والے عہدے پر مقامی ہائی کورٹ ملازم ہیں، مطلب تھوڑے تنخواہ میں، تھوڑی سیلری میں ایک مقامی ہائی کورٹ میں مطلب وہاں ملازم ہیں، وہاں کام کرتے ہیں۔ ہم سب بھائی بہنوں کے علاوہ ہمارے والدین کے سر ان کے ضعیفہ ماں، بیوہ، پھوپھی اور ان کے 2 معصوم بچوں کے پرورش کا ذمہ بھی ہے، لہٰذا ہم لوگ نہایت غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے لکھنا ہے اپنے ادب کے دائرے میں رہ کر کے۔ اس کے بعد پھر لکھنا ہے مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر ہمارے پڑھائی کے اخراجات ہمارے والد صاحب سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر لہٰذا آپ سے بسد ادب التماس ہے، مطلب کہ التماس آپ کا ادب کے ساتھ التماس یعنی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ میری فیس بالکل معاف کر دی جائے، یہ لکھ دینا ہے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کر کے جہاں بھی آپ کا ختم ہو رہا ہے ایک لائن چھوڑ کے پھر نیچے لکھنا ہے امید ہے کہ میرے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری فیس معاف فرمائیں گے اور مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو لیٹر لکھنا ہے، ٹھیک۔ چلیے اس کے بعد پھر آپ کا فرما بردار شاگرد یعنی آپ کا فرما بردار، آپ کی بات ماننے والا آپ کا اسٹوڈنٹ محمد احسان انٹر کالج، اپنا کالج دے دینا ہے۔ اگر ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں تو ہاسٹل کا نام ڈال دینا، ہاسٹل کا نمبر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طریقے سے اب اگلا چلیے ایک اور دیکھتے ہیں، ایک اور خط کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، آپ لوگوں کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ چلیے اب ایک اور خط کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بتایا کہ اپنے پرنسپل کی خدمت میں درخواست لکھیے جس نے اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے کالج کی غیر حاضری معاف کرانے کی گزارش، یعنی اٹینڈنس کو معاف کرانا ہے، غیر حاضری جو کیے ہیں اس میں معاف کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھنا ہے اپنے پرنسپل کو، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں، اوپر لکھنا ہے پہلے بخدمت محترم پرنسپل صاحب، السلام علیکم،
اس کے بعد پھر تب اپنے کالج کا نام ایڈریس لکھ دینا ہے. اس کے بعد پھر تب موضوع یعنی سبجیکٹ لکھنا. ٹھیک ہے, سبجیکٹ لکھنا اس جگہ پہ, یہاں پہ موضوع لکھ کر کے غیر حاضری معاف کرانے کی درخواست, یہ لکھ دینا ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر تب لکھ دینا ہے ادب کے سلسلے میں لکھ دینا ہے جناب عالی خدمت عالیہ میں مؤدبانہ گزارش ہے. مؤدبانہ یعنی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ میں گزشتہ ماہ مسلسل معیادی بخار میں مبتلا تھا, یعنی کہ ایک گہرے بخار میں مبتلا تھا. اس بیماری اور علاج و معالجہ کے دوران کالج میں حاضری ممکن نہ ہو سکی, یعنی بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے کالج میں حاضری ممکن نہ ہو سکی, اس لیے حضور والا سے دست بستہ. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھیے. یہ آسان اس کو آسان لفظ آپ اس کو آسان ورڈ میں اگر دیکھا جائے تو اس لیے آپ حضور والا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری غیر حاضری معاف فرما کر دوبارہ اپنے کلاس میں حاضر ہونے کی موقع عنایت فرمائیں گے. عین نوازش ہوگی. ٹھیک ہے, عین نوازش و کرم ہوگی. آپ کا فرما بردار شاگرد محمد وقار یحییٰ. اپنا نام لکھ دینا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اتنا آپ لوگ لکھ دیے. چلیے آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کا امتحان, آپ لوگوں کا ایگزام اچھے طریقے سے ہو اور آپ لوگ کی کامیابی آپ کی قدم چومے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. چلیے ہماری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ جتنے لوگوں کا ایگزام ہو رہا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سب کو کامیاب کر دے اور آپ لوگوں کو خیر طور سے بہت اچھی طریقے سے کامیاب کر دے. شکریہ. السلام علیکم.